کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ نمرہ احمد کی ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر 21 آپ کے پیش خدمت ہے۔ ٹارچر سیل میں رہ کر بھی جہان کو ایک بار پھر امید بن گئی اور پھر ایک روز وہ آفیسر تفتیش پر تعینات ہو ہی گیا۔ جہان کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا، مگر اس نے تو تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ اوروں سے بھی زیادہ اس پر چلاتا تھا، گالیاں دیتا تھا اور ہر طرح کا ظلم کرتا تھا۔ جہان شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہیں وہ لڑکی ان بھارتیوں کی ہی بھیجی گئی نہ ہو، مگر پھر اس لڑکی کی فائل پر اس کا کوڈ نمبر کیسے لکھا جا سکتا تھا؟ وہ کوڈ نمبر پاکستان میں بہت اہم جگہ محفوظ تھا، وہ یوں کسی کو نہیں مل سکتا تھا۔ پھر ایک شام بھارت اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں پاکستان جیت گیا۔ اس آفیسر نے غصے اور اشتعال میں تمام گارڈز کو جہان پر چھوڑ دیا۔ وہ اس کو پیٹتے رہے، دیتے رہے۔ مکو لاتوں کا سیشن پورا کر کے جب وہ لوگ باہر نکلے تو سب سے آخر میں وہی آفیسر نکلا۔ جہان کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے نیم جان آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا تو قریب ہی سیل کی چابی اس کے ساتھ گری پڑی تھی۔ یہ یقیناً بظاہر تو ان گارڈز کی دھکم پیل میں گری تھی، لیکن جہان جان گیا تھا کہ وہ آفیسر ان کا اپنا تھا۔ اب وہ یہاں سے نکل سکتا تھا، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ کوئی اس آفیسر پہ شک بھی نہیں کرے گا۔ اس نے جہان کی زندگی کے ساتھ اپنی چمڑی بھی بچانی تھی۔ 3 دن تک اس نے خاموشی سے انتظار کیا۔ چابی اس نے ایک جگہ چھپا لی۔ تیسرے دن ہولی کا تہوار تھا، سب لوگ مگن تھے۔ ابھی وہ فرار کا موقع ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک شور مچا۔ ہر طرف دھکم پیل اور افراتفری ہو گئی۔ کہیں آگ لگ گئی تھی۔ وہ سب لوگ بھاگ رہے تھے، اور جہان اچھی طرح سے جان گیا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ایسی افراتفری میں سیل سے نکلنا، کسی آفیسر کو گرا کر اس کا لباس اور کارڈ ہتھیانا کچھ زیادہ مشکل نہ تھا، یہاں تک کہ وہ بالآخر اس بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ پورے 1 ماہ 10 دن کے بعد اس کو اس عقوبت خانے سے رہائی ملی تھی۔ اگلے چند دنوں کے اندر وہ راجستھان کے قریب کی سرحد عبور کر کے اپنے ملک واپس پہنچ چکا تھا۔ جن تکلیف دہ حالات سے گزر کر وہ پاکستان پہنچا، وہ حالات ناقابل بیان تھے۔ مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد اس کے ظاہری زخم تو ٹھیک ہو گئے، مگر سر کا درد اسی طرح رہا۔ اس نے کبھی اپنے سر کے درد کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری یا معذوری اس کے سروس ریکارڈ کو خراب کر دے اور اسے میدان جنگ کی جگہ بیرک میں بھیج دیا جائے۔ اس جنگ اور قید نے جہان کو ایک بہت مختلف انسان بنا دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس کے اندر کچھ مر گیا تھا۔ ایک فیملی بنانے کی آرزو، کسی حسین لڑکی سے شادی کا خواب، بچوں کی خوشیاں دیکھنے کی خواہش دم توڑ گئی تھی۔ وہ دنیا سے بے اعتبار ہو چکا تھا۔ اس کے اندر ایک تلخی بس چکی تھی۔ رہائی کے کچھ عرصے بعد وہ ممی کے پاس ترکی گیا تو ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی۔ اس کی ممی نے اپنی جمع پونجی جوڑ کر جہانگیر والا گھر پھر سے خرید لیا تھا۔ اتنی اچھی خبر نے بھی اس کو بہت زیادہ خوشی نہیں دی۔ تقریباً 3 سال قبل وہ اپنے پس منظر کے باعث ترکی بھیجا گیا تھا اور وہاں 2 قبرز کے ساتھ رہ رہا تھا، ایک اپنی پاکستانی شناخت یعنی جہان سکندر، دوسری ایک انڈین شناخت یعنی عبد الرحمن پاشا۔ اور آج کل وہ اپنے کام کے سلسلے میں اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ اب ممی کے مسلسل زور دینے پر بالآخر ماموں کے گھر جانے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ہوٹل میں اتفاقاً اپنی منکوحہ کو دیکھنے کے بعد اس کا ارادہ مزید ڈانو ڈول ہو گیا۔ ابھی ممی نے اسے بہت تاکید کی تھی کہ وہ جا کر ماموں سے مل لے۔ اب اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ بہت ہرٹ ہوں گی، اسے جانا ہی پڑے گا۔ جتنا وہ اس رشتے اور ان رشتہ داروں سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اتنا ہی وہ اس کے سامنے آ چکے تھے۔ بہت بے دلی سے اس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی گھڑی دیکھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ماموں کا گھر یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ اس نے سوچا ٹیکسی پر جاؤں گا، ان سب کو یہی تاثر دینا ہے کہ آج ہی ترکی سے آیا ہوں، 2 ہفتے پہلے کا نہیں۔ البتہ ان کے گھر نہیں رکوں گا۔ وہ اٹھا، اپنی جیکٹ پہنی، جوگرز کے تسمے باندھے اور والٹ اٹھا کر نکلنے لگا۔ ساتھ ہی کچھ خطوط اٹھائے جن کو پرانی تاریخوں میں اسٹیمپ کروا کر میڈم سیکرٹری کو بھیجنا تھا۔ کسی نے اسے ماموں کے سیکٹر کے مرکز پہ اتارا۔ یہاں سامنے ہی ایک کوریئر سروس کی شاپ تھی جس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا۔ اس نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ پھول لے جاتا ہوں۔ اس نے لڑکے کو گلدستہ بنانے کا کہا، تب تک وہ اندر کوریئر سروس سے لفافے اسٹیمپ کروانے چلا گیا۔ کوریئر شاپ میں کافی لوگ اپنے لفافے جمع کروا رہے تھے۔ ڈیسک کے پیچھے بیٹھا ہوا لڑکا کمپیوٹر پہ مصروف تھا۔ جہان خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا رہا۔ جب لڑکے کی نظر اس پہ پڑی تو اس کے چہرے پہ شناسائی نظر آئی۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹانے لگا۔ باقی افراد کو فارغ کر کے وہ جہان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی احمد بھائی، کوئی خدمت؟ ہاں، چھوٹا سا کام ہے۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے چند لفافے نکال کر سامنے رکھے۔ ان کو کچھ بیک ڈیٹس میں اسٹیمپ کرنا ہے، کچھ کو آگے کی ڈیٹس میں۔ یہ دیکھو۔ وہ اسے کام سمجھانے لگا۔ غضنفر نامی یہ لڑکا جہان کو اس کے پاکستانی عہدے کی حیثیت سے جانتا تھا۔ اس نے پوچھا، انٹری کرنی ہے بھائی؟ نہیں، رہنے دو، کام لمبا ہو جائے گا۔ کوریئر شاپ سے نکل کر بھوکے ہاتھ میں لے کر جہان ماموں کے گھر کی طرف چلا۔ سچ وہی تھا جو آج ثانیہ نے کہا تھا۔ وہ اپنے ماموں سے ڈرتا تھا، ان کے طعنوں سے ڈرتا تھا۔ ابھی ان کو اپنا سروس کارڈ دکھانے کا وقت نہیں آیا تھا۔ اسے یقین تھا اس کے ماموں اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ وہ خود بھی اس رشتے کو ختم کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نبھانا بھی بہت مشکل تھا۔ وہ ایسی چھوٹی سوچ کا آدمی نہیں تھا کہ پرانے انتقام لینے کے لیے کسی کی بیٹی کو لٹکائے رکھتا، لیکن اسے فکر اس بات کی تھی کہ یہ رشتہ چل بھی سکتا ہے یا نہیں۔
اسی لیے اپنے ماموں سے لاتعلقی اور بے رخی اپنا رکھی تھی کہ اس سے تنگ آ کر وہ لوگ خود ہی رشتہ ختم کر دیں تاکہ وہ اپنی ماں کو دکھ دینے سے بچ جائے۔ اگرچہ اس کی یہ سوچ خود فریبی کے علاوہ کچھ نہ تھی۔ چاہے یہ رشتہ کسی بھی صورت میں ختم ہوتا، ذمہ دار تو جہان ہی ہوتا کہ اس کے خشک رویے کے باعث یہ رشتہ ٹوٹا ہے۔ اسے بعض اوقات بڑا غصہ آتا، کس نے کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا رشتہ کر دیں، لیکن اسے غصہ اپنی ماں پر نہیں آتا تھا۔ وہ بیچاری تو صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کیا اپنے رشتے بچانے کے لیے کیا۔ وہ بہت دیر تک سڑک پہ چلتا یہی باتیں سوچتا رہا۔ گھڑی کی سوئیاں 10 بجا چکی تھیں جب اس نے خود کو سلیمان ماموں کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑا پایا۔ گیٹ بند تھا، اندر گھر کی بتیاں جل رہی تھیں۔ دفتن فرقان ماموں کے گیٹ کے پیچھے کھڑکا ہوا۔ وہ ایک دم گیٹ کے داہنی طرف گھاس سے بھرے جنگلے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ گیٹ سے فرقان ماموں کچھ لوگوں کے ساتھ نکلے۔ وہ اپنے مہمانوں کو چھوڑنے کے لیے باہر آئے تھے۔ مہمانوں کی کار سڑک کے اس پار کھڑی تھی۔ فرقان ماموں کا سامنا کیے بغیر اندر جانا بہت آسان اور ممکن تھا۔ وہ خاموشی سے کھلے گیٹ سے اندر آ گیا۔ لان کے درمیان کا دروازہ دھکیلا تو سلیمان ماموں کے لان میں آ گیا۔ اسے بہت برسوں سے بنا اجازت دوسروں کے گھروں، موبائلز، لاکرز اور ای میلز میں خاموشی سے داخل ہونے اور نکلنے کی عادت تھی، لیکن یہ سب کام وہ تب ہی کرتا تھا جب اس کی آفیشل ذمہ داریاں ہوتی تھیں۔ اس نے سوچا کوئی بات نہیں، یہ ماموں کا ہی نہیں بلکہ سسر کا بھی گھر ہے، اندر جا کر وہ بتا دے گا کہ وہ کس طرح داخل ہوا۔ سلیمان ماموں کا لان ہرا بھرا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا اس نے پھول لینے کا تکلف کیوں کیا۔ گھر کے داخلی دروازے پر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ وہ جانتا تھا اندر کمروں میں موجود افراد اس کی دستک سن نہیں پائیں گے۔ وہ یہ سب جان کر رہا تھا تاکہ ان لوگوں سے ملنا نہ پڑے اور واپس جا کے وہ ممی سے کہہ سکے میں تو گیا تھا، آپ کے بھائیوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ گھر کی تمام کھڑکیاں بند تھیں، صرف ایک کھڑکی کے شیشے کے پٹ کھلے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے پردے بھی گرے ہوئے تھے۔ پردوں کے درمیان کی ایک درز سے کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اپنی عادت سے مجبور ہو کر جہان نے کمرے میں جھانکا۔ اس کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، صرف ایک بلب جل رہا تھا۔ روشنی کا دوسرا منبع بیٹھ کے تکیے پہ رکھا لیپ ٹاپ تھا جس کے سامنے حیا سلیمان موجود تھی۔ اس نے اس وقت بھی وہی سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سلک جیسے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی کزن، اس کی بیوی، لیکن اس کے دل میں کوئی احساس نہ جاگا، نہ ہی اس سے ملنے کی خواہش ہوئی۔ آج وہ بہت مایوس ہوا تھا۔ جس طرح ہوٹل کی لابی میں لوگ مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے، یہ سب اسے ناگوار لگا تھا۔ اسے حیا جیسی لڑکیاں کبھی اچھی نہیں لگتی تھیں، ہر جگہ توجہ کا مرکز بن جائیں۔ رات کی خاموشی میں اس کی آواز سنائی دی، ہیلو زارا، کیسی ہو، سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو، تم یقین نہیں کرو گی۔ کین یو بلیو زارا، مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ یہ گفتگو سن کر واپس جاتا ہوا جہان وہیں رک گیا اور کان لگا کر پوری بات سنی۔ نہیں زارا، اسپین کی ڈسٹو نہیں بلکہ ترکی کی زبانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے۔ اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ باہر سردی اور تاریکی میں کھڑے جہان کو محسوس ہوا کسی نے اس کا سانس روک دیا ہے۔ ترکی، استنبول، 5 ماہ؟ چند لمحوں میں اس نے فیصلہ کیا کہ اسے ابھی ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے۔ پہلے اسے اپنی بیوی سے بات کرنا ہوگی، اسے اعتماد میں لینا ہوگا۔ کسی نہ کسی طرح اس کو ترکی کا اسکالرشپ حاصل کرنے سے روکنا تھا۔ اللہ اللہ، اگر وہ ترکی آ گئی تو وہ بری طرح پھنس جائے گا۔ کیسے سنبھالے گا اپنے 2 روپ والی کہانیاں؟ اس نے چند لمحے سوچا، پھر جیب سے خطوط کے لفافے نکالے۔ ایک لفافے پر پچھلے روز کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس نے لفافے کے اندر رکھا چوکور سفید موٹا کاغذ نکالا اور اس پہ لکھا، ویلکم ٹو زبانجی۔ بے قدموں چلتا ہوا پچھلی دیوار تک آیا۔ یہاں کچن کا وہ دروازہ اور کھڑکی تھی جو عام طور پہ لان میں کھلتی ہے۔ اس نے تھوڑا زور لگایا تو پٹ کی کنڈی اکھڑ گئی۔ نہایت آہستگی سے اس نے گلدستہ اور بند لفافہ گرل میں سے گزار کر کاؤنٹر پہ رکھ دیا، پھر اپنا ہاتھ واپس نکال کر شیشے والا پٹ احتیاط سے بند کر دیا۔ صبح جو بھی کوئی پھول دیکھے گا لفافے پہ حیا کا نام پڑھ کر اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ ضرور سوچے گی کہ رات ان کے گھر کے اندر کون پھول رکھ کر چلا گیا۔ مشکل زندگی گزار رہا تھا اور ابھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے شہر میں آ کر رہنے لگے، اس شہر میں جہاں وہ ایک ایجنٹ کی حیثیت سے 2 طرح کی زندگیاں گزار رہا تھا۔ ماموں کے گھر سے نکلتے وقت اس نے ایک چھوٹی کار پر GPS ٹریسر چپکا دیا تھا تاکہ اس پر نظر رکھ سکے۔ آج کل جہان امریکی سفارت خانے کی 2nd سیکرٹری کی وجہ سے ادھر تھا۔ وہ عورت جو انڈین تھی، اس کی پاکستان سے 2 ماہ بعد روانگی تھی۔ جہان کی دلچسپی کی بات یہ تھی کہ اس کی اگلی پوسٹنگ استنبول میں امریکی سفارت خانے میں ہو رہی تھی۔ اس تک رسائی ہونے کے بعد جہان کے بہت سے کام آسان ہو سکتے تھے، لیکن اسے کامیابی نہ ہو رہی تھی۔ اب تک کی معلومات کے مطابق وہ عورت اپنی کار کا شیشہ صرف کسی خواجہ سرا بھکاری کے لیے کھولتی تھی، کیونکہ اسے خواجہ سرا کی بددعا سے ڈر لگتا تھا۔ لہٰذا ہر روز اس کی کار کے انتظار میں وہ خواجہ سرا کا روپ دھار کر ان راستوں پہ پھرتا تھا۔ کسی دوسرے کے لیے شاید یہ بہت عجیب ہو، مگر اس کے لیے نہیں تھا۔ اس کے نزدیک خواجہ سرا بننا بالکل ایسے تھا جیسے کسی ڈاکٹر کا سفید کوٹ پہن کر ڈاکٹر بن جانا۔ اپنے کیریئر کے دوران وہ اتنا کچھ بن چکا تھا کہ اب وہ اس کی حصی ختم ہو چکی تھی جو عجیب و غریب حلیے کا احساس دلاتی۔ ٹریسر کی وجہ سے جب اسے پتہ چلا کہ حیا کی گاڑی یہیں آس پاس موجود ہے تو وہ بھی اسی آئس کریم پارلر میں آ گیا۔
یہاں اکثر خواجہ سرا نظر آتے تھے اور اسے اچھی طرح معلوم تھا ان میں شاید ہی کوئی اصلی خواجہ سرا ہو، آدھے پروفیشنل اور باقی آدھے خفیہ والے ہوتے تھے۔ ایسے روپ دھار کر حساس جگہوں کی نگرانی کرنا نسبتاً آسان کام تھا۔ حیا کو ترکی جانے سے روکنا چاہتا تھا۔ خواجہ سرا کے حلیے میں وہ اسے پہچان نہیں سکتی تھی۔ وہ ڈولی کا روپ بنائے ہوئے اس کی گاڑی کے قریب گیا۔ حیا کے بال حسب معمول کھلے ہوئے تھے۔ سلش پیتے ہوئے وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ جب وہ اس کے شیشے پہ جھکا تو وہ چونک گئی، لیکن تمام گھبراہٹ کے باوجود اس نے ٹھنڈا سلش جہان کے منہ پہ الٹ دیا۔ جہان اس کی جرأت پہ حیران ہوا۔ وہ کافی پراعتماد اور دلیر لڑکی تھی۔ چلو کوئی تو اچھی بات تھی اس میں۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ میں آیا۔ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے اسے ممی کو فون کرنا تھا۔ ممی نے سب سے پہلے یہی پوچھا، ماموں سے ملنے گئے تھے؟ جی، مگر میری تو سائمہ بھابھی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے تو نہیں بتایا۔ اس نے پوری بات سنا دی۔ اچھا جہان، تم آج چلے جاؤ، آج فرقان بھائی کے گھر میں ڈنر ہے، سب لوگ اکٹھے ہوں گے، تم ان لوگوں سے ایک دفعہ مل لو، پھر بعد میں حیا کو اعتماد میں لے کر بتا دینا۔ اس نے بامشکل ممی کو راضی کیا کہ فی الحال ماموں سے ملنے کی بجائے بہتر ہے کہ وہ ماموں کی بیٹی سے مل لے، اور اگر ممکن ہو تو اسے آنے سے روک دے، اور اگر وہ اسے روکنے میں ناکام رہے تو اسے ان لوگوں کو اپنے بارے میں آگاہی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اس کی جاب کے اصول کے خلاف تھا۔ ہاں جہان، مجھے خدشہ ہے کہ سلیمان بھائی حیا کی شادی کہیں اور نہ کر دیں۔ تو کر دیں، وہ یہ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہ سکا۔ اس کی جگہ وہ بولا، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا نکاح ہوا تھا، منگنی تو نہیں جو اپنی مرضی سے توڑ دیں۔ وہ خلا بھی لے سکتے ہیں جہان، تم جانتے ہو ایک دو پیشیوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے، بچپن کے نکاح کی اتنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہوگی۔ ممی، ہم پر ذمہ داری کیوں ہوگی؟ اگر ہم اس رشتے پر خاموش ہیں تو بات تو وہ بھی نہیں کرتے۔ جہان، وہ بیٹی والے ہو کر خود سے بات کیسے کریں؟ کیسے کہیں کہ ہماری بیٹی کو رخصت کروا کر لے جاؤ؟ مجھے لگتا ہے وہ ہماری طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، اسی لیے سلیمان بھائی حیا کے لیے آنے والے رشتوں پر غور کر رہے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے یہ سب؟ سائمہ بھابھی نے ابھی فون پر بتایا ہے۔ آج وہ لوگ داور کی مہندی پر اس لڑکے سے ملاقات کریں گے۔ تم جہان آج پلیز چلے جاؤ۔ ممی، جب وہ لوگ ہمیں اتنا غیر اہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے منتظر ہی نہیں تو کیا فائدہ جانے کا؟ لیکن سائمہ بھابھی بتا رہی تھی حیا ہمارا پوچھ رہی تھی، اسے ہمارا انتظار ہوگا جہان۔ دیکھو، لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں بیٹا، میں تو کبھی کبھی خود کو اپنی بھتیجی کا مجرم سمجھتی ہوں۔ ممی آپ پریشان نہ ہوں، میں یہ رشتہ نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ فون بند کر کے جہان اپنے اپارٹمنٹ سے نکلا، سفید پھولوں کا ایک گلدستہ بنوایا اور ان کے گھر چلا آیا۔ مہندی کا فنکشن دونوں گھروں کے درمیان ایک کھلے پلاٹ میں کناتے لگا کر کیا گیا تھا۔ اس کے بالکل سامنے ایک زیر تعمیر بنگلہ تھا، وہاں مزدور کام کر کے جا چکے تھے۔ اس وقت سریے، اینٹیں، ادھوری دیواریں، گھر بالکل ویران تھا۔ وہ خاموشی سے اوپر کے منزل میں بیٹھ گیا۔ بیٹھ کر ماموں کے گھر جھانکنا بہت آسان تھا۔ اسے اس تقریب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اقدار جن کا ذکر ممی کرتی تھیں اسے اپنے ننیال کی خواتین میں کہیں نظر نہ آیا۔ بہت دیر کے بعد جہان کو حیا کی شکل نظر آئی۔ وہ اپنی ماں کے پیچھے چلتی ڈرائیو وے تک آ رہی تھی جہاں سلیمان ماموں ایک فیملی کے ہمراہ کھڑے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں جہان کو اسے دیکھ کر بالکل خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سیل فون میں دوربین کا لینس نکالا اور ان سب کو فوکس کیا۔ اب وہ ان کے چہرے صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ تینوں مہمان بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے، بالخصوص ان کا بیٹا۔ اس کی نظریں دیکھ کر جہان کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے غور سے حیا کی طرف دیکھا، وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں وہ ان کے پاس سے ہٹ گئی۔ واپس جاتے ہوئے اس نے انگلی کی نوک سے اپنی آنکھ کا کنارہ بھی صاف کیا۔ جہان نے موبائل کے بٹن کو چند دفعہ دبایا۔ وہ اس کی تصویر لینا چاہتا تھا، اس کی کوئی تصویر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ اسے لگا حیا ان لوگوں سے مل کر خوش نہیں ہوئی تھی، شاید یہ وہی لوگ تھے جو اس کا رشتہ لے کر آ رہے تھے۔ جہان کو تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ وہ سوچنے لگا کیا اس سے ملنا چاہیے یا اس کے ترکی آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسی پل اس کا فون بجا۔ یہ اس کی ترکی والی وہ سم تھی جو پوسٹ پیڈ تھی، کبھی اس کے اور کبھی ممی کے زیر استعمال رہتی تھی۔ یہ نمبر ماموں کے پاس تھا۔ اس سم میں ماموں کے نمبر محفوظ تھے اور اب اس نمبر سے کال آ رہی تھی۔ وہ گڑبڑا سا گیا، لیکن پھر اس نے فون اٹھا لیا۔ ایک پیشہ ور ایجنٹ ہونے کے ناطے اس کو یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ وہ ترکی سے باہر ہے، اور یہ کہ اس کا نمبر رومنگ پہ ہے۔ فون حیا نے کیا تھا، ناقابل یقین بات، وہ ممی کا پوچھ رہی تھی۔ واقعی وہ ان کی منتظر تھی، ممی نے ٹھیک بتایا تھا۔ اتنا سب جاننے کے باوجود بھی اس کا لہجہ خشک ہی تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے ساتھ نرمی سے یا کھل کر بات نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کو ویسے بھی کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ پھر بھی جب بات کے اختتام پر اس نے حیا کو اداس ہوتا سنا تو اسے افسوس ہوا۔ فون بند کرتے ہی اس نے خط کا لفافہ نکالا جو پھولوں کے ساتھ رکھنے کے لیے لایا تھا۔ لفافے کے اندر موجود کاغذ پر اس نے لکھا اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے اور کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے روتی ہے۔ وہ خط اور پھول اس نے ایک ملازم کے حوالے کر دیے۔ اس کا مقصد صرف حیا کو چوکانا تھا۔ داور کی بارات والے دن اس کا وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ آج ویسے بھی اسے بہت کام تھے، سیکنڈ سیکرٹری تک رسائی حاصل نہیں ہو پا رہی تھی۔ واپس جاتے ہوئے صرف آخری منٹ میں اس نے یوں ہی سرسری سا سلیمان ماموں کے گھر کا جائزہ لینے کا سوچا۔
جب وہ ان کی گلی کے دہانے میں پہنچا تو اس نے زن سے اپنے سامنے گزرتی گاڑی میں حیا کو دیکھا۔ وہ بہت بری طرح چونکا۔ یہ وہی لوگ تھے جو کل نظر آئے تھے۔ گاڑی چلانے والا نوجوان وہی تھا جو بے باکی سے کل حیا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں جا رہی تھی؟ وہ اس وقت فارغ تھا، لیکن اگر فارغ نہ بھی ہوتا تو ان کے پیچھے ضرور جاتا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، اور اس وقت کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو پہلی نظر میں جہان کو اچھے نہیں لگے تھے۔ کل جہان کو لگا تھا وہ ان لوگوں سے مل کر خوش نہیں ہے، آج وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کل غلط تھا یا آج؟ وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر جب اس نے میرج ہال کے سامنے حیا کو گاڑی سے اتر کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دیکھا تو اسے دھکا سا لگا۔ وہ کیسے کسی کے ساتھ آسانی سے بیٹھ سکتی تھی؟ کیا وہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھ جانے والی لڑکی تھی؟ اسے شدید غصہ آیا، ایک تو اس کا لباس، پھر اتنا میک اپ، اوپر سے رات کا وقت۔ اس کا دل چاہا ابھی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس آدمی کی گاڑی سے نکالے۔ اس وقت جہان نے اگر خواجہ سرا والا حلیہ نہ بنایا ہوتا تو شاید وہ یہ کر بھی لیتا۔ جب وہ گاڑی سے نکلا تو فرائی پان بھی ساتھ اٹھا لیا جو اپنے اس گیٹ اپ میں وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ جب اس نے نوجوان کے سر کے پچھلے حصے پہ فرائی پان مار کر اسے گرایا تب بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا۔ وہ اس لڑکی پہ کوئی حق تو نہیں جتا سکتا تھا، مگر اسے گردن سے دبوچ کر میرج ہال کے دروازے تک چھوڑنے گیا۔ اپنے لباس کا گھٹیا سا دوپٹہ بھی اس پر اچھال دیا اور جاتے وقت سلگتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے صرف ایک لفظ بولا، بے حیا۔ جہان کے خیال میں وہ اسی قابل تھی کہ ایسی باتیں سنے۔ اب وہ اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ ہر مشرقی مرد کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کی بیوی ہر کسی کی گاڑی میں بیٹھ جانے والی لڑکی نہ ہو۔ آج کا نظارہ دیکھ کر نہ صرف وہ اس سے بدظن ہوا بلکہ شدید شک و شبے میں پڑ گیا۔ یہ بھی تو ممکن تھا حیا اس لڑکے کو پسند کرتی ہو۔ برسوں سے جہان اس دنیا میں کام کر رہا تھا جہاں ہر شخص کے دو سے زیادہ چہرے ہوتے تھے۔ انسانوں پر سے اعتبار وہ بہت پہلے کھو چکا تھا، اب اپنی بیوی پر بھی کھو رہا تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ ماموں سے ملنے نہیں گیا، کوئی امید دلائے بغیر ہی رشتہ ختم کرنا بہتر تھا۔ بس چند دن اور وہ اس لڑکی پہ نظر رکھے گا، آخر ممی کو رشتہ توڑنے کی وجہ بھی تو دینی تھی۔ دل میں جو شک پیدا ہوا اس کی تصدیق کے لیے اس نے حیا کے ای میل ایڈریس پہ کلون لگا دیا تھا۔ کسی کو ای میل کرتی یا اس کے پاس کوئی میل آتی تو اگلے ہی سیکنڈ جہان کو موصول ہو جاتی۔ داور کی شادی گزرے 8-9 دن ہوئے تھے کہ جہان کو اپنے موبائل پر ایک پیغام وصول ہوا۔ حیا نے کسی نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم کو ای میل کی تھی۔ اس کو کیا ضرورت پڑ گئی سائبر کرائم والوں کو ای میل کرنے کی؟ میل میں ایک ویب سائٹ پر کسی ویڈیو کا پتہ لکھا تھا اور ساتھ میں ایک شکایت درج تھی جس کے مطابق اس کے کزن کی مہندی کی تقریب جو کہ چند روز قبل ہوئی تھی، وہاں سے کوئی فیملی ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دی گئی تھی۔ نے شکایت کی تھی کہ یہ پرائیویسی ایکٹ کے خلاف ہے، اس ویڈیو کو ہٹایا جائے۔ جہان نے سوچا ویڈیو تو خیر بعد میں دیکھ لے گا، ابھی فی الحال اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ تو طے تھا کہ جس سائبر کرائم سیل سے اس نے رجوع کیا تھا وہ ایک غیر فوجی ایجنسی کا سیل تھا اور میل کا جواب 3-4 دن کے بعد ہی دے گا۔ ان کا طریقہ کار ذرا پیچیدہ ہوتا تھا۔ وہ ایک شکایتی فارم بھیجتے جو ایک طرح کی FIR ہوتی، پھر بیان لینے کے لیے ایجنسی کے تھانے ضرور بلاتے تھے۔ اب بھلا خاندان کی یہ لڑکیاں کدھر تھانے کچہری میں پھریں گی؟ اس لیے اس نے یہی سوچا لاکھ گلے شکووں کے باوجود بھی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ممی سے اس نے حیا کا وہ نمبر لیا اور فون ملایا۔ یہ اس کا سرکاری فون تھا، اس کا نمبر کسی CLI پر نہیں آتا تھا، صرف پرائیویٹ نمبر لکھا ہوا آتا تھا۔ آواز بدلنا کبھی بھی مسئلہ نہیں رہا تھا، ان کو اس چیز کی بہت تربیت دی جاتی تھی۔ پھر بھی اس نے وائس چینجنگ اپلیکیشن آن کر دی تھی۔ کار نظام کے تحت ہر لفظ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں ایک مختلف آواز بن کر پہنچتا تھا۔ اس نے پورے اطمینان سے ایسی باتیں کی جو حیا کو چوکانے کے لیے کافی تھیں۔ ویڈیو ہٹانے کا وعدہ لے کر اس نے وہی بات کہی جو سائبر کرائم والے بھی لازماً کہتے کہ ہمارے آفس آ کر باقاعدہ رپورٹ کریں۔ اس بات پر وہ سٹپٹا گئی اور جلدی سے فون بند کر دیا۔ جہان نے حیرت سے ریسیور کو دیکھا، وہ اتنی گھبرا کیوں گئی تھی؟ یقیناً معاملہ سنگین تھا، اسے ویڈیو دیکھ لینی چاہیے۔ جب اس نے وہ ویڈیو اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھی تو غصے سے اس کی رگیں تن گئیں۔ یہ تھا اس کے ماموں کا عزت دار خاندان اور اس کے ماموں کی عزت و عصمت والی بیٹیاں۔ یہ کوئی زنانہ فنکشن نہیں تھا، پس منظر میں ویٹرز اور DJs نظر آ رہے تھے، وہ بھی تو مرد تھے۔ ڈانس کرنے والی لڑکیوں کو ان سے کوئی پردہ نہیں، کوئی شرم، کوئی لحاظ نہیں۔ کیسے لوگ تھے یہ؟ کیا ہو گیا پاکستان کو؟ وہ اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اسے اتنا غصہ تو لڑکی کو گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر بھی نہیں آیا تھا جتنا اس واہیات ویڈیو کو دیکھ کر آ رہا تھا۔ یہ لڑکی جہان جیسے آدمی کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ دونوں دو مختلف طریقوں سے پروان چڑھے تھے اور دو مختلف انسان تھے۔ اس قسم کی لڑکی سے تو وہ ممی کی خوشی کے لیے بھی شادی نہ کر سکتا تھا۔ جب یہ طے تھا کہ وہ اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر وہ کیوں اگلے 5 ماہ استنبول میں اس کے لیے ہلکان ہو؟ ممی کا خیال تھا وہ آئے گی تو ان کے پاس ہی رہے گی، اس صورت میں تو اور بھی مسئلہ ہوگا۔ وہ استنبول میں 2 شناختوں کے ساتھ رہ رہا تھا، کبھی اسے جہانگیر میں رہنا پڑتا، کبھی بیوقدہ میں۔ اگر وہ 2 دن بھی ان کے گھر رہی تو جان جائے گی اس کی سرگرمیاں مشکوک ہیں۔ ایسے میں جہان کے لیے خود کو چھپا کر رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور اب جب کہ اسے زندگی میں شامل بھی نہیں کرنا تو پھر رازوں میں شریک کرنے کا فائدہ؟ حماد سے مدد لینے کا سوچا۔
حماد بولا، میرا ذاتی خیال ہے تمہاری بیوی ترکی صرف پڑھنے جا رہی ہے، تمہاری نگرانی کرنی نہیں، اس کو کبھی تمہاری سرگرمیوں پہ شک نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے تم اس کو اپنے قریب نہیں دیکھنا چاہتے، تمہیں ڈر ہے کہیں تم اس سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ حماد کی باتیں سن کر جہان نے خفگی سے سر جھٹکا۔ وجہ بہرحال جو بھی ہو، وہ جانے سے پہلے اس درد سر سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ اس نے انٹرنیٹ پہ ویڈیو ڈالنے والے شخص کو ٹریس کر لیا تھا۔ یہ وہی مووی میکر تھا جو مہندی کی تقریب کی ویڈیو بنانے گیا تھا۔ جہان نے اپنی ایجنسی کے سائبر کرائم سیل والوں کے حوالے سے اس آدمی کو نکالا تھا۔ اس نے جس کو ویڈیو دی تھی وہاں سے بھی نکلوا لی تھی۔ پھر بھی کسی نے اگر نیٹ سے اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر لی ہو تو اس کا کوئی ریکارڈ نہ تھا۔ بہرحال اس نے مووی میکر کے اکاؤنٹ کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ ویڈیو اس نے ہٹائی نہیں کہ ہٹانے کی صورت میں حیا اس سے ملنے کبھی نہ آتی، مگر اس کا صفحہ ضرور بلاک کر دیا، یوں کہ اس کے ماموں کے گھر کے ایک سیکٹر کے علاوہ ملک میں کہیں بھی نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اپنی ویڈیو ہٹوانے کے لیے وہ ضرور آئے گی۔ جہان کو حماد کے ساتھ 4-5 گھنٹے سڑک پر میڈم سیکنڈ سیکرٹری کی کار کے انتظار میں گزارنے تھے۔ ایک ذیلی سڑک پر حیا کی کار ایک ٹریفک جام میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے بہت سی پاکستانی عورتوں کو خواجہ سرا کی بددعاؤں سے ڈرتے دیکھا تھا، بالخصوص سفر سے پہلے اگر خواجہ سرا بددعا دے دے تو اس بدشگونی کے بعد لوگ اکثر ترک سفر کر دیا کرتے ہیں۔ جہان کو امید تھی کہ حیا انہی ضعیف العقیدہ عورتوں میں سے ایک ہوگی جو خواجہ سرا کی بددعا سے ڈرتے ہیں۔ اسے لگا کہ حیا کو بددعا سے ڈرانے میں صرف 5 منٹ لگیں گے، لیکن جب ان لوگوں نے اسے متوجہ کیا تو وہ اتنی غصے میں آ گئی کہ ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ وہ تو جیسے بھول ہی گئی تھی کہ ڈولی نے کبھی اس پر کوئی احسان بھی کیا تھا۔ یہاں تک بھی ٹھیک تھا، لیکن اس نے حماد کی انگلیاں شیشے میں پھنسا دیں۔ وہ لوگ اتنے نازک ہرگز نہ تھے کہ ذرا سے تکلیف کا زخم نہ سہ سکتے، لیکن اتفاق سے حماد کا وہ ہاتھ پہلے ہی فریکچر کے بعد اب تندرستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایسے میں اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ دوبارہ زخمی ہوا۔ جہان کو شدید غصہ آیا، وہ اسے روک نہیں پا رہا تھا۔ دوسری طرف وہ منظر جب وہ اس لڑکی کی کار میں بیٹھی تھی اور وہ ویڈیو، یہ بھی وہ فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر وہ اسے کسی طرح اسکالرشپ لینے سے باز رکھ سکتا تو یقیناً اسے ترکی میں نہیں دیکھے گا، اس لیے یہ ملاقات اہم اور ضروری تھی۔ جہان نے اس کا نمبر ملایا۔ جب اس نے فون اٹھایا تو فوراً ہی ملنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا وہ گھر والوں کو بتائے بغیر ملنے آئے گی۔ اس ملاقات کے لیے ایک جعلی سیف ہاؤس کا انتظام کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ جب حیا میجر احمد کے خود ساختہ آفس آئی تو چیکنگ کے بہانے اس کا موبائل اس سے لے لیا گیا اور اس میں ایک بہت وسیع رینج کا حامل GPS ٹریسر لگوا دیا گیا۔ جہان نے سوچا اگر وہ ترکی چلی آئی تو یہ ڈیوائس اس کے بہت کام آئے گی۔ اس ملاقات میں جہان نے اسے بتایا کہ وہ شہر کے ایک بندے سے ویڈیو نکلوا چکا ہے، لیکن جب اس نے چند سوال پوچھے تو وہ حسب عادت تب گئی، اور ابھی وہ اس کو نصیحت کرنا چاہ ہی رہا تھا کہ وہ اٹھ گئی۔ تب اس نے ڈائریکٹ وہ سوال کیا جس سے وہ شادی کے بارے میں اس کی ترجیحات جان سکے۔ حیا نے شادی سے فوراً انکار کر دیا، مگر کس وجہ پر؟ جب اس نے وجہ بتائی تو جہان خود بھی چونک کر رہ گیا۔ وہ جتنے یقین اور استحقاق سے میرا شوہر کہہ رہی تھی، وہ پھر سے اپنے بارے میں بے یقین ہونے لگا۔ اسے آزمانے کے لیے اس نے فرقان ماموں کے وہ الفاظ دہرائے کہ جہان کے والد ایک غدار تھے، انہوں نے کوئی شرمناک کارنامہ انجام دیا تھا وغیرہ۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ابا کے بارے میں کتنا جانتی ہے، اور وہ حسب عادت بھڑک گئی اور اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے گلابوں کے گلدستے میں ایک ننھا سا کارڈ لکھ کر ڈال دیا، آنے کا بہت شکریہ ARP۔ کارڈ اس نے پھولوں کے اندر رکھوا دیا۔ اس کے ساتھی نے بعد میں باہر جا کر حیا کو پھول دینے چاہے، مگر اس نے ان کو دیکھا تک نہیں اور چلی گئی۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ ان تمام دنوں میں یہ وہ پہلا دن تھا جب جہان نے اس پر بہت وقت صرف کیا تھا۔ ابھی تک جو وہ خود سے یہ کہتا آ رہا تھا کہ وہ اس سے بار بار کی یہ ملاقات صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ اسے اسکالرشپ لینے سے روک سکے، تو وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا۔ جب وہ اس کے سامنے اتنی دیر بیٹھی رہی تو جہان نے اس سے ہر بات کی سوائے اسکالرشپ نہ لینے کے بارے میں، شاید اس لیے کہ ان کی گفتگو جس تلخ موڑ پر آ کے رکی تھی، اس کے بعد اس کو کسی کام سے منع کرنے کا مطلب تھا کہ اب وہ جان بوجھ کر وہی کام کرے گی۔ چند دن بعد حیا کا سامنا حماد سے ہو گیا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا۔ حیا نے اسے پہچان لیا اور پوری شاپ میں اعلانیہ بتا دیا کہ وہ پنکی بن کے سڑک پہ گداگری کر رہا تھا۔ جب حماد نے یہ ساری بات جہان کو بتائی تو وہ بھی حیران ہوا۔ اس نے تمہیں پہچانا کیسے؟ میرے ہاتھ پر جو نشان ہے، انگلیوں پر جو اس دن زخم دیے تھے، اس نے خود ہی پہچان لیا اور میری فیملی کے سامنے اچھی خاصی میری بےزتی کر دی۔ جہان، میری بات سنو، سچے دل سے تسلیم کر لو، تم دراصل اپنی بیوی کو روکنا ہی نہیں چاہتے، تم چاہتے ہو کہ وہ دراصل ضرور استنبول آئے۔ حماد ٹھیک کہتا تھا، اسے اپنے اندر کی کنفیوژن ختم کرنی چاہیے۔ وہ اس کے ترکی آنے سے پریشان ضرور تھا مگر ناخوش نہیں تھا۔ جب اسے ماموں سے انتقام لینا ہی نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف دل میں عناد کیوں رکھے؟ رہا اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھنے کی بات تو چلو ٹھیک ہے، جب وہ آ جائے گی تو کبھی نہ کبھی اس سے یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔